السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ جب امی نے بھائی جان کی شادی کا اندیا دیا تو سب نے منع کیا کہ یہ بیل منڈے چڑھنے کی نہیں، خدا را سوچ سمجھ لے، کیوں ایسی آرام طلب بہو گھر لانا چاہتی ہیں جو آپ کو ناکو چنے چبوا دے گی۔ میری ماں نے خاندان والوں کی باتوں پر کان نہ دھرے کیونکہ انہیں بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ ہمارے بھائی جنید کو زری پسند آ گئی تھی جسے انہوں نے ایک بار کسی کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہ امی کی دور کی ایک کزن کی بیٹی تھی اور اس شادی میں یہ لوگ بھی مدعو تھے۔ کافی عرصے سے امی بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ تمہاری عمر 35 سال ہو گئی ہے، شادی کر لو، کیا بوڑھے ہو کر کرو گے؟ جب کوئی لڑکی پسند آئے گی کر لوں گا، ان کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا تھا۔ والدہ جنید کے لیے 5 سال تک لڑکیاں دیکھ رہی تھی، خاندان اور خاندان سے باہر، لیکن میرے بھائی کو کوئی لڑکی پسند نہ آتی تھی۔ پسند آئی بھی تو کون؟ زری، جس کے بارے میں تمام خاندان میں مشہور تھا کہ اتنی سست اور کاہل ہے، ہل کر پانی نہیں پیتی، دن بھر سوئی رہتی ہے یا پھر ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، گھر کے کام کو ہاتھ لگانا توہین جانتی ہے، تنگ مزاج اور بد زبان الگ ہے۔ بھائی جان سے شادی ہو گئی، پتہ چلا کہ ان خصوصیات کے علاوہ بھی بہت سی اور خصوصیات بھی ہیں جو گھر کو ویران اور گھر والوں کی نیندیں اجاڑنے کے لیے کافی ہیں۔ مثلاً دن میں بھی انہیں جن بھوت نظر آتے تھے، ہر وقت یہ اندیشہ کہ یہ کام کیا تو بیمار نہ پڑ جاؤں اور وہ کام کیا تو نظر نہ لگ جائے، ساس پر شک رہتا جادو ٹونا نہ کرا دے، اور پڑوسیوں سے اس قدر اپنائیت کہ گھر کی وہ باتیں بھی جو کسی کو نہیں بتائی جاتی پڑوسیوں سے جا کر کہنا لازمی، ان سے نہ کہوں تو کس سے کہوں۔ امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، ہائے کسی کا تو کہا سن لیا ہوتا، لوگ باغ سچ کہتے تھے، زرین کو بہو بنا کر لا رہی ہو، خوب سوچ سمجھ لو۔ امی کا بھی کیا قصور، برا ہو عشق کا کہ عشق نہ پوچھے ذات۔ یہ کیا دھرا تو سب ہمارے بھائی صاحب کا تھا کہ جنہیں ایک نظر میں زری سے عشق ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں شرفا غلطی کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں تو نبھاتے ہیں، ہمیں بھی نبھا کرنا تھا سو لب سی لیے۔ امی نے گھر سنبھال رکھا تھا اور میں ان کا دستے بازو تھی۔ خیال تھا کہ بہو آئے گی تو گھر سنبھال لے گی، میں پڑھائی پر زیادہ توجہ دے سکوں گی اور ماں کو آرام ملے گا۔ آرام تو کیا ملنا تھا، دن رات کی بے سکونی ہو گئی۔ بھابھی صاحبہ دن چڑھے سوتی رہتی تھی اور رات بھر ٹی وی دیکھتی تھی، پکا ہوا کھانا ہاتھ میں لیتی اور خالی برتن کمرے میں جمع کرتی جاتی، اگر ہم نہ اٹھاتے تو 2-3 دن جھوٹے برتن ان کے کمرے میں جمع رہتے، بھائی جان توجہ دلاتے تو رونے بیٹھ جاتی، کہتی ماں بہنوں کی باتوں میں نہ آؤ، خدا کے لیے مجھے سکون سے جینے دو۔ امی کبھی کہہ دیتی بیٹا دوپہر تک سوتے رہنا ٹھیک نہیں ہے، رشتے دار عورتیں تمہیں دیکھنے اور ملنے سے آتی ہیں، کہتی ہیں دلہن سے ملنے آئے ہیں اور بغیر ملے چلی جاتی ہیں۔ بھابھی رونے لگتی، آپ ہر وقت مجھے ٹینشن دیتی ہیں، کیوں میرے پیچھے پڑی ہیں، جب میرا جی چاہے گا اٹھوں گی، جب تک دل چاہے گا سوتی رہوں گی۔ زندگی اسی کا نام ہے، اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے جاگنا اور جو چیز چاہے کرنا۔ میں انسان ہوں، کوئی روبوٹ نہیں کہ کسی کے اشاروں پر ناچوں۔ یوں پہلے دن سے ہمارے گھر آ کر وہ تمام گھریلو ذمہ داریوں سے بری الزامہ ہو گئی۔ امی بیچاری تو یوں بھی اللہ میاں کی گائے تھی، عورتیں کہتی اس نیک بی بی کے منہ میں زبان نہیں ہے، صابر اتنی کہ بڑے سے بڑا صدمہ سہ کر بھی اف نہیں کرتی، وہ جھیلتی رہی، بہو عیش کرتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نواز دیا۔ مدت بعد اس گھر میں ننھی منی پری آئی تھی، ہم سب خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے کہ اللہ نے ایک خوبصورت تحفہ عنایت کیا تھا۔ بھابھی کی ساری کوتاہیاں اور سست روی بھلا کر اس گڑیا کی محبت میں کھو گئی، وہ دادی کی جان تو پھپھو اور چچا کی آنکھوں کا تارا بن گئی، دیکھتے دیکھتے پالنے سے پاؤں پاؤں چلتی کسی نرم و نازک تتلی کی طرح سارے گھر میں دوڑنے لگی، سبھی کو اس سے پیار تھا، وہ گھر بھر کی جان تھی۔ بھائی جنید تو اسے دیکھ کر جیتے تھے اور امی پیار سے میری گڑیا پکارتی تھی اور بھابھی کہتی چاند ہے میری زندگی کا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، گڑیا بڑی ہونے لگی، وہ زیادہ تر امی کے پاس رہتی یا میرے پاس۔ بے شک بھابھی کا چاند تھی، لیکن جب ان کے آرام میں خلل پڑتا تو گڑیا کو لا کر ہمارے سامنے ڈال جاتی کہ یہ لو سنبھالو اسے، مجھے سکون سے سونے بھی نہیں دیتی۔ بھابھی نیند کی شیدائی تھی، بھلا ایک ننھی منی بچی کیوں کر یہ باتیں سمجھ سکتی تھی، اسے تو بس ماں درکار تھی، ہر بچے کی طرح بے شک سارا زمانہ اسے چاہے، مگر بچہ تو یہی چاہتا ہے کہ اسے ماں چاہے۔
اور ماں کی باہوں میں جا کر ہی وہ سکون محسوس کرتی ہے۔ یہ بات بھابھی نہیں سمجھتی تھی۔ ان کا جب سونے یا آرام کرنے کا موڈ ہوتا وہ گڑیا کو اپنے کمرے سے نکال کر ہماری طرف ہانک دیا کرتی۔ میں اور امی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب گڑیا 4 برس کی تھی کہ ہمارے پڑوس میں نئے کرائے دار آ گئے۔ برابر والا مکان 2 سال سے خالی پڑا تھا۔ پڑوس آباد ہو گئی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ ویران گھر بھی کھٹکتا تھا۔ آنے والا یہ کنبہ میاں بیوی پر مشتمل تھا۔ مرد کا نام سرور اور عورت نے اپنا نام زبیدہ بتایا تھا۔ زبیدہ پکے سن کی تھی، بے اولاد ہونے کی وجہ سے بھوجی رہتی۔ والدہ سے پہلی بار ملی تو ان کو اس عورت کی تنہائی کا احساس ہو گیا۔ بولی اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، شوہر صبح کا گیا شام ڈھلے لوٹتا ہے، سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ محلے دار خواتین سے تذکرہ کیا تو سب اس کے پاس جانے لگی، اولاد سے محروم سمجھ کر حسن سلوک سے ملنے لگی۔ زبیدہ خالہ جلد ہم سے گھل مل گئی، جو پکاتی ہمارے گھر آ کر دے جاتی کہ آپ کھائیے اور بتائیے کیسا پکایا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ بھرے گھر میں رہنے کی عادت تھی، اب اکیلا پن کاٹتا ہے، کیا کروں؟ والدہ جواب دیتی ہمیں اپنے پاس سمجھو، ایک دیوار ہی تو گھر کے درمیان ہے، جب چاہو آ جایا کرو۔ ہاں آپا جان، اگر آپ لوگوں کا آسرا نہ ہوتا تو میری تو جان چلی جاتی۔ اللہ جانے وہ یہ کیوں کہتی تھی، ہم نے کبھی اس بات پر غور نہ کیا۔ البتہ ایک بات پر ضرور چونک جاتی کہ جب بھی ہماری گڑیا کو دیکھتی تھی آنکھوں میں نمی تیر جاتی اور وہ حسرت کی تصویر لگنے لگتی۔ یہ بات امی جان اور بھابھی نے بھی نوٹ کی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو گڑیا کے لیے خوبصورت سی گڑیا اور چاکلیٹ لائی۔ بچی خوشی سے کھل اٹھی۔ تبھی بھابھی نے کہا زبیدہ خالہ آپ کو ہماری بیٹی اچھی لگتی ہے تو بے شک اسے اپنے گھر لے جایا کریں۔ میں سمجھ گئی کہ بھابھی چاہتی ہیں گڑیا کچھ دیر پڑوسن کے پاس رہے تاکہ وہ دن میں سو سکے۔ میں نے MA میں داخلہ لے لیا تھا اور امی جان کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی تھی۔ وہ کچن سنبھالتی یا بچی کو دیکھتی۔ انہوں نے بھابھی سے کہہ دیا کہ بیٹی تم گڑیا کا خیال رکھا کرو، اسے وقت پر کھانا کھلانا، نہلانا دھلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ 5 برس کی ہونے کو ہے، ابھی تک اسکول میں داخل نہیں کرایا، یہ ذمہ داری بھی تمہیں پوری کرنی ہے۔ بھابھی کے کانوں پر جوں نہ رینگتی، چاہتی تھی کہ بچی کے سارے کام کوئی اور کرے۔ اس مرحلے پر خالہ زبیدہ کام آئی، گڑیا اسکول میں داخل ہو گئی۔ وہ اسے اسکول لینے جاتی، کہتی کہ میرا جی بہل جاتا ہے، کہیں آتی جاتی نہیں، یوں روز واک ہو جاتی ہے۔ گڑیا کو اسکول پہنچانا اور لانا اچھا لگتا ہے۔ گڑیا بھی خالہ سے ہل گئی تھی، ان کے بغیر نہ رہتی تھی۔ اسکول سے گھر آ کر بامشکل کھانا کھاتی اور یونیفارم تبدیل کر کے دوڑتی ہوئی برابر کے گھر میں چلی جاتی۔ امی گڑیا کو روکتی کہ کبھی کچھ دیر تو اپنے گھر میں بھی رہو، تبھی بھابھی انہیں ٹوک دیتی جانے دیجیے، خالہ زبیدہ بیچاری بے اولاد ہے، ان کی پیاسی ممتا کو ہماری گڑیا سے سکون ملتا ہے، یہ جاتی ہے تو ان کا جی بہل جاتا ہے، وہ پردیسی ہے، کیوں گڑیا کو روکتی ہیں آپ ان کے گھر جانے سے؟ امی کو بھی خالہ زبیدہ سے ہمدردی تھی، لیکن بچی کا معاملہ تھا، کہتی تھی کہ گڑیا لڑکی ذات ہے، اسے اپنے گھر سے باہر رہنے کی عادت پڑ جائے گی، دن میں ایک بار 1-8 گھنٹے کو چلی جایا کرے، لیکن صبح سے شام تک کسی کے گھر رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ بزرگوں کی باتیں چھوٹوں کو اچھی نہیں لگتی۔ والدہ کے روکنے پر بھابھی بہت برا مناتی، پڑوسن کو بتا دیتی تاکہ اس کا دل بھی ساس سے برا ہو جائے۔ مجھے بھابھی کی یہ روش ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اپنی تن آسانی کی وجہ سے اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال کر مزے سے آزاد ہو جاتی، ٹی وی دیکھتی یا سہیلیوں کے گھر چلی جاتی یا بے وقت سو جاتی، گویا بچی ان پر ایک بوجھ تھی۔ وہ روز اول سے ہی کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میرا دل گھٹتا تھا لیکن چپ رہتی، اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی، گڑیا کی پوری ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی تھی۔ بھائی جان صبح دفتر جاتے شام کو آتے تھے، امی چلنے سے معذور تھی، لے دے کر خالہ زبیدہ رہ جاتی تھی جو ہماری خیر خبر لینے آ جاتی۔ وہ اب ہم میں اس قدر گھل مل گئی تھی کہ گھر کا فرد لگتی تھی۔ صبح سویرے گڑیا کو ناشتہ کرانا، پھر تیار کرا کے اسکول لے جانا، اسکول سے واپس لے آنا، امی کے لیے کچن میں کھانا بنا دینا۔ امی سخت بیمار پڑ گئی، میرے سالانہ پیپر ہو رہے تھے، تب بھی ہمارے بے حس سنگ دل بھابھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی، گڑیا چاہتی تھی کہ ماں توجہ دے، بھابھی الجھتی ڈانٹ دیتی۔
وہ دوڑ کر خالہ زبیدہ کے گھر چلی جاتی، سارا دن ان کے پاس رہتی۔ میں شام کو بلانے جاتی، چلو گھر، خالہ کے پیچھے چھپ جاتی، ضد کرتی کہ مجھے گھر نہیں جانا، رات کو یہی رہنا ہے خالہ کے پاس۔ وہ کہتی کیوں اسے رلاتی ہو، فکر مت کرو، میں کھانا کھلا دوں گی، تھوڑی دیر بعد لے آؤں گی۔ غرض ایسا روز ہونے لگا، ہم نے ذہنی طور پر قبول کر لیا کہ ہماری بچی خالہ جی کے پاس زیادہ خوش رہتی ہے اور ان کا دل بھی گڑیا سے بہلا رہتا ہے۔ پھر کیوں زبردستی گڑیا کو کھینچ لائیں۔ رات کو ان کا شوہر گھر آتا تو وہ بچی کو خود آ کر چھوڑ جاتی۔ خالہ جس قدر ملنسار تھی، ان کا شوہر اسی قدر خاموش طبع اور سنجیدہ شخص تھا۔ وہ کاروباری آدمی تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ان لوگوں کو آئے 2 برس ہونے والے تھے، مگر اس شخص نے ابھی تک محلے کے لوگوں سے راہ و رسم نہ بڑھائی تھی۔ دور سے سلام کرتا اور کلام کرنے کی زحمت گوارا نہ کرتا۔ سب اسے بد مزاج اور آدم بیزار سمجھتے، جبکہ زبیدہ کی خوش اخلاقی کے چرچے تھے۔ ایک دن انہوں نے امی کو بتایا کہ آج میرے شوہر دوسرے شہر جا رہے ہیں کسی ضروری کام کے سلسلے میں، رات کو مجھے ڈر لگے گا، اکیلی کیسے رہ پاؤں گی۔ امی نے کہا تم ہمارے گھر آ کر سو جانا۔ بولی مجھے آپ کے گھر نیند نہیں آئے گی، چاہتی ہوں گڑیا کو اپنے پاس سلا لوں۔ تم کہتی ہو تو میں تمہارے گھر آ کر سو جاتی ہوں۔ والدہ نے دوسری آفر دی، آپ کو تکلیف ہوگی، رات بھر آپ کی کھانسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ تو ہے، کھانسی رات بھر مجھے خود کو سونے نہیں دیتی، آپ کیوں کر سو سکیں گی؟ ٹھیک ہے، کل اس کے اسکول کی چھٹی ہے، آپ گڑیا کو لے جانا۔ یوں بھی اس کی فرمائش ہوتی ہے کہ خالہ کے گھر میں رہنا ہے۔ خالہ خوش ہو گئی اور گڑیا کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے نوٹ کیا خالہ زبیدہ سے زیادہ ہماری بچی ان کے ساتھ جانے پر خوش تھی۔ انہوں نے گڑیا سے اس قدر پیار بڑھا لیا تھا کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ ان کے پاس رہے، ہر وقت انہی کے گھر گھسی رہتی۔ وہ اسے کھلاتی پلاتی اور ساتھ کھیلتی تھی، اس پر جان چھٹکتی تھی۔ صبح سویرے گڑیا کو لے کر ہمارے گھر آ گئی، بولی کہ میں ناشتے کا سامان لینے جا رہی ہوں، بھابھی سو رہی تھی۔ میں نے گڑیا کو اپنے پاس بٹھا لیا، پیار کیا، سمجھایا خالہ جی کو جانے دو، وہ ان کے ہمراہ دکان پر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جانے دیا۔ دن کو بھائی اور بھابھی زری میں کے گئے، گڑیا جانے پر راضی نہ تھی۔ زبردستی بھابھی نے گاڑی میں ڈالا کہ تمہاری نانی اماں یاد کرتی ہیں، کیا ان سے نہ ملو گی؟ شام کو جو ہی یہ لوگ واپس آئے، گڑیا دوڑ کر خالہ جی کے گھر پہنچ گئی، جیسے ان پر انہوں نے جادو کر دیا ہو۔ سچ ہے، پیار بچوں کے لیے جادو کا اثر رکھتا ہے، جو زیادہ پیار دے بچے اسی کے ہو جاتے ہیں۔ سب بھی سمجھ رہے تھے کہ بے اولاد ہونے کی وجہ سے سرور کی بیوی گڑیا پر جان چھڑکتی ہے، پیاسی ممتا کی تسکین کو واری صدقے ہوتی ہے۔ کیا خبر تھی کہ آنے والا وقت ہمیں کیا دکھانے والا ہے۔ دوسرے روز بھی تمام دن گڑیا انہی کے گھر رہی۔ امی نے کئی بار کہا زری بیٹا جا کر بچی کو دیکھو، اسے گھر لے آؤ، میرا جی گھبرا جاتا ہے اسے نہ دیکھوں تو۔ آپ کسی کو خوش دیکھ سکتی ہیں بھلا؟ آپ کو تو مزاج ہی ایسا ہے۔ گڑیا خالہ کے پاس خوش رہتی ہے اور آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، کیا وہمی طبیعت پائی ہے آپ نے؟ اپنا اور دوسروں کا سکون برباد کر ڈالتی ہیں۔ بھابھی جب بھی امی سے مخاطب ہوتی ایسا ہی کڑوا کسیلا جواب دیتی تھی۔ میری ماں بیچاری چپ ہو جاتی۔ اس روز بھی وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی، خود اٹھ نہ سکتی تھی کہ جا کر بچی کو گھر لے آتی۔ گزشتہ صبح سے رات بھر وہ خالہ کے گھر رہی تھی اور اب دن کے 10 بجے تھے، اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں یونیورسٹی گئی ہوئی تھی اور بھائی جان دفتر۔ زری نے بے دلی سے میری ماں کو چائے اور رس لا کر دیے، خود جانے کیا ناشتہ کیا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ 10 سے 11 اور پھر دوپہر بھی ڈل گئی، بیٹی کو خالہ زبیدہ ہمارے گھر نہ لائی۔ امی جان کو فکر ہو گئی، انہوں نے مجھے فون کیا کہ کب تک آؤ گی، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ بھابھی کہاں ہیں؟ وہ صبح کی اپنے کمرے میں گھسی ہے، نکلی نہیں ہے ابھی تک۔ ہاں سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، خدا معلوم۔ کمرے سے باہر آئی تو کہوں کہ زبیدہ کے گھر جا کر بچی کو لے آئے۔ میں سمجھ گئی کہ امی گڑیا کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں نے بتایا راستے میں ہوں امی، بس پہنچنے والی ہوں، گڑیا کی آپ فکر نہ کرے، وہ خود نہیں آئی ہوگی، میں اسے آتے ہی گھر لے آؤں گی۔ میں جب گلی میں پہنچی تو اپنے گھر جانے کی بجائے خالہ کی طرف چلی گئی کہ گڑیا کو لیتی جاؤں۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا مگر گھر میں کوئی نہ تھا، گڑیا تھی اور نہ خالہ۔ سمجھی کہ ہمارے گھر بچی کو چھوڑنے گئی ہے، ایسا نہ تھا، خالہ آئی تھی نہ گڑیا۔ امی مجھے دیکھ کر بے قراری سے اٹھ بیٹھی، زبیدہ کی طرف جاؤ اور میری پری کو لے کر آؤ۔ کیا وہ آئی نہیں؟ نہیں، تبھی تو بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔
अच्छा हौसला रखिए, आती होंगी, शायद दुकान तक गई हूँ। दुकान तक गई होंगी क्या मतलब? मैं खाला के घर से होती हुई आई हूँ, वहाँ कोई नहीं है। या अल्लाह, अम्मी ने सर पकड़ लिया। तभी तो जी घबरा रहा था मेरा। तुम सब कितने गाफिल और लापरवाह हो। अपनी भाभी को जगाओ, उसे बताओ कि गुड़िया नहीं है। अम्मी क्या हो गया है आपको? जुबैदा खाला करीबी स्टोर जरूरत की अशिया लेने जाती हैं। जिद करके गुड़िया भी उनके हमरा चली गई होगी। आ जाएंगी, मुझे सांस तो लेने दे। इतनी दूर से आ रही हूँ, कपड़े बदल लूं, फिर जाती हूँ उनके घर। मैंने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले, लेकिन खाना नहीं खाया, हालांकि सख्त भूख लगी थी। वादा की बेचैन तबीयत को जानती थी। वो पोती के मामले में बेसब्र हो जाती थी। दोबारा उनके घर गई, मगर घर इसी तरह भाएं भाएं कर रहा था। गौर किया तो लगा कि घर खाली है और बेशतर जरूरत का सामान मौजूद नहीं है। बस वहाँ कुछ फर्नीचर और चारपाइयाँ पड़ी थी, और ये फर्नीचर मालिक मकान का था। अब मेरा दिल भी धक से रह गया। अगर वो गुड़िया को कहीं साथ ले गई थी तो हमारे घर इत्तला जरूर करके जाती। इसका मतलब ये था कि इससे आगे मेरे जहन ने कुछ सोचने से मजबूर कर दिया। कभी उन्होंने ऐसा ना किया था। आखिर वो बच्ची को लेकर कहाँ चली गई थी, और उनका सामान? मेरा दिमाग सुन होने लगा, कान शाएं शाएं कर रहे थे। भाभी जान के अल्फाज कानों में सीटियां बजाने लगे। बे औलाद है बेचारी, हमारी बच्ची से उसे अपने घर में रौनक महसूस होती है, जी बहल जाता है उसका। बहुत प्यार करती है मोमना को। तुम बार बार मोमना को आवाज देकर मत बुलाया करो, खाला जुबैदा का दिल बुरा हो जाएगा। भाई को गए हफ्ता होने लगा था। वो बीवी को 3 रोज बाद आने का कह कर गया था। मैंने एक अनजाने खदशे को महसूस कर लिया और भाई जान को दफ्तर फोन किया। भाई, आप कब तक घर आएंगे? प्लीज जरा जल्दी आने की कोशिश करना, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे लहजे की गंभीरता को उन्होंने महसूस कर लिया। बोले, अभी निकल रहा हूँ, घंटा डेढ़ तक पहुँच रहा हूँ, तब तक तुम संभालो। अम्मी जान की ज्यादा तबीयत खराब हो तो असलम भाई चचा जात को फोन कर लेना, वो आ जाएगा। भाई को आने में थोड़ा वक्त तो लगना था, लेकिन अब मेरे दिल को करार ना था। सामने सड़क पर दुकानदार के पास पहुंची। खाला उसी से अक्सर सौदा सल्फ लिया करती थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने उनके साथ किसी बच्ची को यहाँ से गुजरते नहीं देखा। वो सुबह से मेरी दुकान पर भी नहीं आई हैं। कुछ आगे जनरल स्टोर था, मैं वहां भी गई। स्टोर के मालिक और मुलाजिम सभी ने लाइल्मी का इजहार किया। गली में खेलते बच्चों से दरियाफ्त किया, मगर किसी ने इकरार ना किया कि उन्होंने खाला या गुड़िया को देखा है। इतने में भाई जान आ पहुंचे। उन्होंने खाला के घर जाकर देखा। उनका रंग फक हो गया, क्योंकि खाला का जाती सामान मौजूद ना था। सिर्फ वो फर्नीचर पड़ा था जो मालिक मकान का था। इसका मतलब था कि ये लोग सुबह सवेरे ही चले गए थे। पहले से सामान रफ्ता रफ्ता सरवर ले जाता रहा होगा। अब क्या करें, उनका कोई अता पता मालूम ना था। सरवर ने भाईजान से भी दूर ही से सलाम दुआ रखी थी। खाला से हमने कभी ना पूछा कि तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना कहाँ है। ये बात कभी हमारे जहन में ना आई थी कि वो हमारी गुड़िया को लेकर गायब हो सकती है। अब तो भाभी जान भी जले पाँव की बिल्ली की तरह सहन में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। कभी हाथ मलती और कभी सर थाम कर दीवार से टेक लगा लेती। भाई बाहर चले गए मोमना को तलाश करने, और मैं अम्मी को संभाल रही थी कि उनकी हालत गैर हुई जाती थी। भाभी ने वजू किया, जाए नमाज बिछा ली। वो दुआएं मांगने लगी। आंखों से आंसू रवा थे, सर सजदे में था और हिचकियां सारे बदन को हिला रही थी। अब तो उन्हें अपनी आराम तलबी भूली हुई थी। रात के 11 बजे जब भाई जान थाने में बैठे थे, उन्हें सरवर ने फोन किया। भाई जुनेद, परेशान मत होना, गुड़िया हमारे पास है और हम किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं। अभी नहीं आ सकते, कल सुबह इंशाल्लाह मैं आपकी बच्ची को आपके पास पहुंचा दूंगा। फोन सुनकर भाई की जान में जान आई। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि वो कल सुबह आएंगे, आज की रात इंतजार करना होगा। सरवर ने खुदा जाने भाई का फोन नंबर कहां से और किससे लिया था। रात भर हम में से कोई सो ना सका था। सारी रात दुआ करती गुजरी। अम्मी को तो भाई ने नींद की गोली खिलाकर सुला दिया था। जरी भाभी रात भर दुआएं करती रही। खुदा खुदा करके सुबह तुलू हुई। सरवर का फोन आ गया। जुनेद भाई, मैं रास्ते में हूँ, बस 4-6 घंटों बाद हम पहुँच जाएंगे, फिक्र ना करे, गुड़िया खैरियत से है। दोपहर 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल धक धक करने लगा। दौड़कर जुनेद भाई ने दरवाजा खोला। सरवर के साथ गुड़िया आ गई थी, लेकिन खाला जुबैदा मौजूद ना थी। अल्लाह का शुक्र अदा किया। सरवर को घर के अंदर बिठाया। गुड़िया को लपक कर भाभी जाने बाहों में उठा लिया और गले से लगा लिया। भाई को सरवर ने बताया कि मेरी बीवी अजब अहमक औरत है। मेरा तबादला हो गया तो मैंने उसे बता दिया
کہ اب ہم نے واپس جانا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے نہیں جانا کیونکہ اسے گڑیا سے پیار ہو گیا تھا۔ آپ کی بچی بھی اس قدر میری بیوی سے پیار کرنے لگی تھی کہ زبیدہ سوچتی کیسے اسے چھوڑ کر جاؤں، اسے صدمہ ہوگا، بیمار پڑ جائے گی۔ پھر اس نے عجب بات سوچ لی کہ گڑیا کو ساتھ لے کر نکل جاؤں۔ اس روز صبح 6 بجے گھر سے نکل کر لاری اڈے آ گئی، میرے پاس پہنچی۔ میں اس کے ساتھ آپ کی بچی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا کیوں لائی ہو؟ کیا اس کے والدین کو بتا کر آئی ہو؟ بولی نہیں، کیونکہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں اور یہ بھی میرے ساتھ ہل گئی ہے۔ اگر بتاتی تو کیا اس کے والدین آنے دیتے؟ اب میں اسے نہیں دوں گی، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ تم بھی کسی کو مت بتانا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ اور ان لوگوں کے بارے میں سوچا ہے جن کی یہ بچی ہے؟ ان پر قیامت گزر رہی ہوگی۔ تم نے محبت میں اندھی ہو کر اسے ساتھ لے لیا، مگر معلوم نہیں ہے کہ کسی کا بچہ بغیر اطلاع کے لے جانا کتنا بڑا جرم ہے۔ ابھی اور اسی وقت اسے واپس کرنا ہوگا، ورنہ پولیس تک بات پہنچی تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ بس صاحب، وہ روتی پیٹتی رہ گئی اور میں بچی کو اسے چھین کر لے آیا آپ لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے۔ آپ میری بیوی کو خدا کے لیے معاف کر دیں۔ سرور نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، قانون کو بالکل نہیں سمجھتی، بس بچی کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے۔ جنید بھائی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تم نے بچی صحیح سلامت پہنچا دی ہے، یہی بہت ہے، ورنہ ہم مر جاتے، یہ صدمہ کیسے سہتے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ میں پولیس میں رپورٹ لکھوانے گیا ہوا تھا کہ آپ کا فون آ گیا، میں نے معاف کیا، ہماری بچی مل گئی تو ہماری زندگی واپس آ گئی۔ سرور، جس کو ہم بد اخلاق انسان سمجھتے تھے وہ ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوا، اور زبیدہ جسے اپنا سمجھا اس نے دھوکہ دیا۔ انسان کی پہچان بہت مشکل ہے، کب وہ بدل جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج بھی بھابھی کی یہ بات یاد آتی ہے۔ اب کبھی غفلت سے کام نہیں لوں گی، میرا سارا آرام اور 100 سال کی نیندیں گڑیا پر قربان۔